الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وقال تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم. اولاً جتنے بھی علماء و مشائخ یہاں جلوہ افروز ہیں ان سب کا اور اپنے میزبان کا بھی خصوصی طور پر شکر گزار ہوں کہ آپ نے چند کلمات اس مبارک محفل میں کہنے کا موقع فراہم کیا. انشاءاللہ زیادہ طویل بیان نہیں ہوگا، لیکن میری گزارش یہ ہوگی کہ جن کے پاس موبائل ہیں اگر کوئی ایمرجنسی وغیرہ نہ ہو تو وہ بند کر لیں اور تھوڑی سی بات انشاءاللہ کریں گے، تھوڑا غور سے سنیں گے تو امید ہے اللہ کی ذات پاک سے کہ اخروی لحاظ سے ضرور کچھ نہ کچھ نفع ہوگا. ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ محافل، اجتماعات، مجالس بہت کثرت سے ہوتی ہیں، لیکن ہمارا ایک ذہن بن چکا ہے کہ ہم بعض لوگ تو جسٹ فار انجوائمنٹ آتے ہیں، بعض حصول برکت کے بھی لیے آتے ہیں، لیکن سیکھنے کے قصد و ارادے سے شاید ہی کوئی آتا ہو. میں شاید کے لفظ استعمال کر رہا ہوں معذرت کے ساتھ. اور اس کی بڑی دلیل یہ ہے کہ اجتماع اٹینڈ کرنے کے بعد، فرق شگاف نعرے لگانے کے بعد، محظوظ ہونے کے بعد، اور خصوصاً جب درمیان میں لنگر مبارکہ تشریف لے آئے تو لنگر شریف اچھی طرح کھانے کے بعد جب انسان باہر نکلتا ہے تو یہ کہتا ہوا تو نظر آتا ہے کہ واہ یار آج تو مزہ آ گیا، کیا بیان تھا، ایمان تازہ ہو گیا. لیکن اگر اس شخص سے آپ یہ پوچھیں کہ اچھا جو آپ نے سیکھا ہے تھوڑا سا بیان تو کرے، تو وہ اس کو بیان نہیں کر سکے گا. اگر اس سے یہ آپ پوچھ لیں کہ آپ کہہ رہے ہیں ایمان تازہ ہو گیا، ایمان کسے کہتے ہیں یہ بتائیے، وہ ایمان کی تعریف اس کو نہیں پتا ہوگی. تازگی ایمان کا کیا مفہوم آپ کے ذہن میں چلے یہی بتا دیں، اسے یہ بھی پتہ نہیں ہوگا تو ہو گیا تازہ. وقتی عارضی قلب پہ طاری ہونے والی کیفیات کو تازگی ایمان کا نام دے کر وہ خوش ہوتا ہے کہ میرے جو کیفیت وقتی طور پہ طاری ہوئی تھی شاید یہ ایمان کی تازگی ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ جب گھر پہنچتا ہے، اچھا بعض ریکارڈ بھی کرتے ہیں موبائل وغیرہ کے اندر اور چیزوں میں ڈیوائسز وغیرہ ہوتی ہیں، ریکارڈ کر لیتے ہیں. وہ ریکارڈ کرنا اس لیے ہوتا ہے کہ جا کے کسی کو دکھائیں دیکھو جی ہم بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے. اور یہ اس کے بعد پھر اس سے حقیقی معنی میں اکتساب فیض کرنا وہ بھی اس کے لیے تیار نہیں ہوتا. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جیسے ہم پہلے آئے تھے ویسے ہی رہتے ہیں، بلکہ 20 سال، 30 سال، 40 سال تک اس طرح کی محفل اٹینڈ کرنے والا بھی اپنے دین کی بنیادی تعلیمات سے بھی ناواقف ہوتا. اگر بچے یہ کویسچن کر لیں، اب دیکھیں ایک تو ہے عقائد اسلامیہ جو بنیادی عقائد ہیں جن کا تعلق حقیقتاً اسلام سے ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، صفات ہے، آسمانی کتابیں، فرشتے، جن، انبیاء، رسل، تقدیر، آخرت کا مسئلہ. عید پہ تو میں کلام کرتا ہوں کہ ان کا سیکھنا کتنا فرض ہے، لیکن ہمارا شغف ان میں کم ہوتا ہے. ہمارا زیادہ تر شغف ہوتا ہے اختلافی مسائل میں، 11ویں، 12ویں، تیجا، 40واں، 10واں برسی، عرس، نیاز، صلاۃ السلام، انگوٹھے چومنا، اور ان میں ہم زیادہ تر شغف رکھتے ہیں اور اس کے بارے میں معلومات بھی کرتے رہتے ہیں. لیکن میرا مشاہدہ یہ ہے کہ جو ہمارے حضرات اس قسم کی محفل اٹینڈ کرتے ہیں انہیں ان کے بارے میں بھی معلومات صحیح نہیں. آپ 1 لاکھ سنی کہلانے والے حضرات کو کھڑا کر لیں جو TTS کہتے ہیں اپنے آپ، ٹن سنی، لیکن آپ ان سے معلوم کر لیں کہ حاضر ناظر کی شرعی تعریف کیا یہ بتائیے، وہ نہیں بتا سکے. میں گارنٹی، مجھے معلوم ہے، میں اچھی طرح جانتا ہوں کیونکہ میرا 20-22 سال کا تجربہ ہے اس فیلڈ میں. عوامی آدمی ہوں، میں تو عوام میں بیٹھ کے کام کرنے والا. اسی طریقے سے اگر آپ ایک مسلمان سے کہیں نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہے،
اچھا چلیں علم غیب سے متعلق جو 5-6 ضروری عقیدے ہیں جو مسلمان کے ذہن میں ہمہ وقت ہونے چاہیے وہ بیان کریں، تو وہ اس کو نہیں بیان کر سکتا۔ ہماری حالت یہ، میں ایک جگہ گیا، پیر صاحب نے بیان رکھا، عالم بھی ہیں پیر صاحب بھی، ان کی بہت ساری عوام بیٹھی ہوئی تھی، تو میں نے اسی طرح بیان کر کے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں ان لوگوں سے ان عقائد کے بارے میں کچھ کویشچن کرنا چاہتا ہوں، جیسے اب آپ مجھے اجازت دے دیں تو میں ان سے کچھ سوالات کر لوں تاکہ پتہ چلے کہ کس کس سنی کو کیا کیا معلوم ہے۔ اجازت ہے آپ کی طرف؟ حضرت آپ کی طرف سے اجازت ہے؟ چلیں جی، تو پھر امتحان ہو جاتا ہے، آج انشاءاللہ پوچھ لیتے ہیں، ابھی پوچھ لیتے ہیں، فکر نہ کریں پوچھ نہیں رہا، اس سے اٹھانا مقصد تھا۔ اب دیکھیے میں نے ایک تھوڑا سا ماحول بنایا تو ہو سکتا ہے کسی کے دل میں ابھی یار مفتی صاحب نے بتا دیا، اب اگر کویشچن کر لیں گے تو میں جواب کیا دوں گا۔ ایک صاحب علم کے دل میں کبھی یہ خوف پیدا ہو سکتا ہے جو اپنے مسلک و مذہب کو اچھی طرح جان کر اس کے دفاع کے لیے معلومات ذہن میں جمع رکھ کر کسی کا سامنا کر کے ان دلائل کو پیش کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر چکا ہو، کیا وہ خوفزدہ ہوگا کبھی؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے مسلک سے تعلق تو رکھا ہے لیکن احساس ذمہ داری ابھی تک بیدار نہیں ہوا۔ ہم نے دین کے کام کا ٹھیکہ دیا ہے عالم کو، مفتی کو، دینی مدارس چلانے والے کو، مسجد کے امام صاحب، خطیب صاحب کو۔ اس کے بعد اگر ہم ماشاءاللہ مسلمان ہیں تو ہم نے یہ ذمہ داری محسوس نہیں کی اور یہ نہیں سوچا کہ ایک عالم مارکیٹ میں تو نہیں جا سکتا، جس مارکیٹ میں آپ کام کر رہے ہیں، جس دفتر میں آپ کام کر رہے ہیں، جس شعبے سے آپ وابستہ ہے، وہاں پر تو اہل سنت کے نمائندے آپ ہیں۔ آپ کو اتنی اچھی معلومات ہونی چاہیے کہ اگر وہاں پر کوئی بد مذہبیت عام کرنے کی کوشش کرے، کوئی غلط بات کہتا ہے، غلط عقیدہ ظاہر کرتا ہے، تو بدلائل آپ اس کو قائل کر سکیں۔ یہ بڑا ہمارے ہاں المیہ ہے کہ ہم صرف ایک رسمی تعلق محفل کے ساتھ رکھتے ہیں اور سیکھ کے کچھ نہیں لاتے ہیں۔ میرے نزدیک سیکھنا 4 اسٹیپس میں کمپلیٹ ہوتا ہے۔ نمبر 1، جو بات بیان ہو رہی ہے آپ اسے بغور سنیں، اچھی طرح غور سے سنیں، اس میں مشغولیت نہ ہو۔ ہم بعض اوقات کال سن رہے ہوتے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں، آدھی بات ذہن میں آتی نکل جاتی ہے۔ غور سے سنیں۔ نمبر 2، اس کو اچھی طرح سمجھیں کیا کہنا چاہتے ہیں۔ نمبر 3، پھر اس کو اپنی میموری میں محفوظ کر لیں، اپنے حافظے کے اندر اس کو رکھ لیں تاکہ وہ بات باہر نہ نکلے۔ اور چوتھی اور سب سے امپورٹنٹ چیز کہ اسے کسی کے سامنے بیان کریں۔ جب تک زبان ذہن میں موجود چیز کو بیان کرنے کی عادی نہیں ہوگی، آپ کبھی بھی اپنے مذہب اسلام کا دفاع نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کے ذہن میں جو معلومات ہیں اگر آپ ایسی بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ یا اگر میں کوئی اعتراض کر رہا ہوں اور آپ کے ذہن میں بہت کچھ ہے تو اس سے میرے اس اعتراض کو رد کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس پر قدرت حاصل کرنا ضروری ہے کہ ہم جو کچھ سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اسے ہم بیان کریں۔ اور اس کے لیے ضروری نہیں کہ پہلے عوام کے سامنے کریں، اکیلے کمرے میں شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر کچھ نہ کچھ بولیں، بیان کریں، اپنے آپ ظاہر کریں، کوئی حدیث بولیں، کوئی قرآن پاک کی آیت اس کی تفسیر بیان کریں اکیلے، تاکہ چلے جھجک بھی نہ ہو کسی کے سامنے۔ اور اگر آپ واقعی سنجیدگی رکھتے ہیں تو ایک ٹیپ ریکارڈر پاس رکھ لیں، یا موبائل میں آج کل ریکارڈنگ آپ بیان کریں، اس کو ریکارڈ کر کے پھر سنیں کہ میں نے کارنامہ کیا کیا ہے، تاکہ پتہ چلے کہ مجھے کتنی بولنے پہ قدرت حاصل ہے۔ میں کسی بات کو جب کسی کو سمجھاؤں گا تو کس انداز سے سمجھا سکتا ہوں۔ اس سے یہ ہوگا کہ اگر آپ 10-15 دن بھی یہ محنت کر لیں تو اچھا خاصا بولنے پہ قدرت حاصل ہو جائے گی، اور پھر ایسا نہیں ہے کہ کوئی بہت آسانی کے ساتھ کسی کو ہضم کر جائے۔ اب ہوتا یہ کہ ہم شادی بیاہ کے جیسے ہال میں جا کر بیٹھتے ہیں، میں نے اکثر دیکھا ہے جو یہ بد مذہب قسم کے حضرات ہوتے ہیں یہ لوگوں کو اپنے گرد گھیر لیتے ہیں، کھانے میں ٹائم ہے، تقریب میں لوگ لگے ہوئے، وہ اپنی گفتگو کر رہے ہیں، اور ہم چونکہ اپنے ذہن کے اندر وہ تمام مواد نہیں پاتے ہیں، یا پاتے ہیں تو اس کو بیان کرنے پہ قدرت نہیں پاتے ہیں کہ ہم اس کو رد کر سکیں، تو ہم وہاں سے اٹھ کے ہٹ جاتے ہیں، وہ پورا میدان خالی ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس وقت فتنہ بہت زیادہ ہے، اور اس فتنے کا مقابلہ صرف اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عالم اور مفتیان کرام کریں گے، تو میں بھی ایک مفتی ہوں، ایک عالم ہوں، میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ہم نہیں کر سکتے، سب کو مل کر کرنا پڑے گا۔ اسی لیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو اللہ تعالیٰ نے اتنی قدرت و قوت اور اختیار سے نوازا تھا کہ کسی کی ضرورت نہیں تھی، آپ اکیلے کام کرتے رہے، لیکن آپ نے صحابہ کو ترغیب دی ہے، انہیں قریب کیا ہے، انہیں ذمہ داریاں دی ہیں۔ بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو اگرچہ میری طرف سے ایک ہی آیت۔ کل میں ایک جگہ گیا تو
حضرت وہ ایک قاری صاحب بیٹھے تھے، انہوں نے کہا مفتی صاحب ہم آپ کو ایک موضوع دیتے ہیں، اس پہ بیان کریں. جی کیا موضوع؟ جی موضوع یہ ہے کہ جو ہماری محافل ہو رہی ہیں اتنی کثرت کے ساتھ، اس کا مقصد کیا ہے، اس پر آپ بیان کریں. میں نے چلے ہم اللہ کا بڑا کرم عرصے سے کر رہے ہیں تو میں نے وہ موضوع لے لیا. تو آپ بھی اس بارے میں غور کریں کہ جو ہم اتنی محافل کرتے ہیں آخر اس کا مقصد کیا ہے، کیوں کرتے ہیں اتنی محافل؟ خرچہ کیا جاتا ہے، کھانا کھلایا جاتا ہے، لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے. جو آتے ہیں اپنا قیمتی وقت نکال کر آتے ہیں، بعض اپنی دکانیں چھوڑ کر، کاروبار چھوڑ کر بھی آتے ہیں، ویک ڈیز میں جیسے آتے ہیں، مروت میں آتے ہیں، چلے دعوت دیے میں آنا چاہیے، ثواب کی نیت سے آتے ہیں. لیکن کیا ہم جو اتنی محافل کر رہے ہیں ہم ان کا مقصد حاصل کر رہے ہیں؟ کس مقصد کے لیے محافل رکھی گئی تھی؟ کیوں ان کی کثرت کی اجازت دی گئی تھی؟ اور کیا اس کے واقعی فوائد ہمیں حاصل ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ تو سب سے بڑا جو مقصد ہے ان محافل کے انعقاد کا وہ ہے اطاعت رسول کی طرف لوگوں کو بلانا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ کا کہنا ماننے کی طرف، آپ کا حکم ماننے کی طرف بلانا. اور اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی محبت دل میں ڈال دیں، اتنی محبت ڈال دیں کہ جب محبوب کا فرمان سامنے آئے تو یہ محبت رسول کی کثرت ہمیں مجبور کر دے کہ اب محبوب کا کہنا بھی ماننا ہے. جیسے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان سرکار سے ٹوٹ کر محبت کی انہوں نے، اور حقیقتاً محبت کا حق ادا کر دیا. یہی وجہ ہے کہ جب سرکار نے جو فرمایا، مکہ چھوڑنا ہے مکہ چھوڑ دیا. مدینے میں پہنچے تو انصار صحابہ سے فرمایا آدھا مال اپنے ایک ایک مہاجر بھائی کو دے دو، بھائی چارہ قائم کیا، فوراً دے دیا. ماں باپ کو چھوڑو، بیوی بچوں کو چھوڑو، جو کافر ہے برادری چھوڑ دو پوری، یہ کافر ہے اس سے آپ کو پتہ ہے تعلق کرنا ہے، چھوڑ دیجیے، برادری پوری چھوڑ. سرکار فرمانا ہے کہ نکلو سفر پر، جہاد کرنا ہے. صحابہ فرماتے ہیں جب ہم جہاد کے لیے جایا کرتے تھے تو ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، تو بعض اوقات ایک کھجور کھا کر ہم پورا دن نکالتے تھے. حتیٰ کہ فرماتے ہیں جب کھجور ختم ہوتی، گٹھلی ہوتی تھی نا، ہم گٹھلی کو بھی چوستے رہتے تھے. اور ایک روایت میں کہ بعض اوقات یہ کھجور بھی نہیں ہوتی تھی تو ہم درختوں کے پتے کھا کر گزارا کرتے تھے. تو ہمیں جو مطلب استنجا آتا تھا وہ اس طرح ہوتا تھا جیسے بکری کی مینگنی ہوتی ہے، اور بالکل خشک ہوتا تھا، اس میں تری نام تو نہیں ہوتی تھی، کیونکہ آنتوں میں تری پہنچے گی تو کچھ ہوگا نا. اور اس صحرا کا اندازہ کریں کہ تپتی ہوئی ریت کے اوپر ہر ایک کے پاس سواری بھی نہیں ہے، پیدل چل رہے ہیں، تلواروں کے بوجھ ہے، پیاس کی وجہ سے حلق خشک ہو چکا ہے، حلق میں کانٹے پڑ رہے ہیں، اور وہ سفر کر رہے ہیں. کس وجہ سے؟ یہ تمام چیزوں کی طرف مائل کیا محبت رسول نے. اب ہمارے یہاں یہ ہے کہ ہم ماشاءاللہ اتنی محافل کرتے ہیں، اچھے اچھے نعت خوان آتے ہیں، وہ ہمارے دل میں محبت بیدار کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ جی ماشاءاللہ بڑی محبت، بڑا پیار ہے سرکار سے، سب کچھ ہے. لیکن اس کے بعد جو اس محبت کے قلب میں موجزن ہو جانے، جوش مارنے کا جو تقاضا تھا اطاعت رسول، اس تک ہم نہیں پہنچ پاتے. تو جب یہ مقصود اصلی یعنی اطاعت رسول حاصل نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان محافل کے انعقاد سے ہمیں وہ فائدہ حاصل نہیں ہو رہا جو ہونا چاہیے تھا، اور یہ بہت بڑا نقصان ہے. تو اس لیے ذرا توجہ کرنی چاہیے. اب ہوتا کیا ہے، نعرے بڑے بڑے ہم لگاتے ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. نعرے لگانے میں کیا جاتا، لیکن موت دینے کی باری آئے تو پھر پتہ چلے گا یہ کہاں گیا غلام رسول. ایک چھوٹی سی بات آپ سے پوچھتا ہوں، ماشاءاللہ ذی شعور ہے. ایک بیٹا ہے وہ اپنی ماں سے ہی کہتا ہے کہ امی مجھے آپ سے بڑی محبت، بڑا پیار، آپ کے قدموں میں میری جان قربان، میری بیوی قربان، میرے بچے قربان، دولت سب قربان، بڑی محبت. ماں کہ اچھا بیٹا ایک گلاس پانی تو پلانا. اماں میرے پاس ٹائم نہیں ہے. ماں بولی بیٹا میرے پاس بیٹھ جا، تھوڑی دیر باتیں کرنے کو دل چاہ رہا. اماں میں نے دوستوں کو ٹائم دیا ہوا، میں تمہارے پاس کیا کروں گا بیٹھ. بیٹا رات کو جلدی آ جانا. جلدی تو میں آ ہی نہیں سکتا، 3 بجے آؤں گا رات کے کم از کم. بیٹا فلاں سے مت مل، وہ بہت برا آدمی ہے. ارے اماں تم تو ایسے کہتے رہتی ہو، بہت اچھا آدمی، اس سے تو ضرور ملوں گا. بیٹا فلاں سے مل، وہ بہت اچھا آدمی ہے، اس کی تو شکل سے مجھے نفرت ہے، اس سے نہیں ملوں گا. اور پھر کہتا ہے لیکن امی آپ سے محبت بہت ہے، آپ کے لیے میری جان بھی قربان. تو بتائیے دعوی محبت ماں میں یہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے؟ زور سے بولیں، جن کو نیند آ رہی ہے وہ بھی بولیں، جھوٹا ہے کہ سچا ہے؟
لیکن میں اتنی ضرورت تو نہیں کروں گا کہ میں مسلمانوں کو جھوٹا کہوں، لیکن یہ ضرور میں عرض کروں گا کہ ہمیں بھی غور کرنا چاہیے۔ ہم سرکار سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں کیونکہ باتوں کے غازی ہیں نا، باتوں کے غازی ہیں، بڑی بڑی باتیں کریں گے ایسی کہ وہ سامنے والے کو متاثر کر دیں اور وہ خواہ خوش فہمی اور دھوکے میں مبتلا ہو جائے۔ لیکن جب اس محبت کا ثبوت دینے کی باری آتی ہے تو یہ مخصوص صورتوں میں ہوتا ہے، ہمیشہ نہیں۔ جا دفع ہو جا، اس سے بھی طلاق ہو جاتی، چلی جا، ہٹ جا، بوریا بستر گول کر، اپنے باپ کے گھر جا، ان لفظوں سے بھی طلاق ہو سکتی ہے مخصوص صورتوں میں، لیکن ہمیشہ نہیں ہوتی، مخصوص صورت۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، بیوی کہہ رہی ہے مجھے طلاق دے دو، میں نے تمہارے ساتھ نہیں رہنا، اگر شوہر اس وقت کہہ دے گا نا دفع ہو جا، طلاق پڑ جائے گی، اور یہ طلاق بھی پڑے گی طلاق بائن۔ طلاق بائن کا مطلب ہوتا ہے کہ عورت فوراً نکاح سے نکل جاتی، فوراً نکاح سے نکل جاتی ہے، اور اب جب دوبارہ رجوع کرنے کے لیے جدید نکاح چاہیے۔ اب کتنے مرد حضرات ہمیں ایسے ملے جب میں نے اس طرح احکام شریعت میں مسئلہ بیان کیا تو پھر فونوں کی تانتیں لگ گئی، ارے مفتی صاحب مجھے تو یاد آ رہا ہے میں نے فلاں وقت میں بیوی کو ایسا کہا تھا۔ بیویوں کی کال آ گئی کہ امریکہ سے بہن کی مرد کی آئی، مفتی صاحب نے کیا مسئلہ بیان کر دیا، میری بیوی نے اندر سے کنڈے لگا لیے، کہتی ہے میرے قریب مت آنا۔ تو میں نے باہر سے پوچھا کیوں؟ کہا کہ تم نے 2 سال پہلے ایسے ایسے لفظ کہا تھا، پہلے جب مفتی صاحب سے معلوم کرو کہ اس سے طلاق ہوئی کہ نہیں ہوئی، ورنہ میں تمہیں نہیں آنے دوں گی قریب۔ مفتی صاحب کیا بیان کر دیا آپ نے؟ میں نے کہا آپ بہن کو بھی کانفرنس پہ لے، پھر مجھے بتائیں، میں بتاتا ہوں۔ پھر وہ ان کو لیا، پھر مسئلہ الحمدللہ طلاق نہیں ہوئی تھی تو بتایا، تو سکون کا سانس لیا۔ اور کئی لوگ ایسے تھے جن کی طلاقیں ہو چکی تھیں اور وہ بغیر نکاح کے ساتھ رہ رہے تھے، کیونکہ جب اس قسم کے الفاظ ہوتے ہیں چلی گئی لڑکی میں کے منا کے لیا، چلو جی چھوڑو، صلح کر لو، ساتھ رہنے لگے، یہ نہیں پتا کہ رجوع کا طریقہ کیا ہے۔ اگر دیکھیں آپ اور میں چیزوں پہ توجہ نہ کریں، اگر خدا نہ خواستہ یہ معاملہ آپ کی میری بیٹی کے ساتھ ہو جائے، تو بہن کے ساتھ ہو جائے، تو اس کا شوہر اس طرح کہہ کر نکاح ختم ہو جائے اور ہماری بیٹی بہن اس کے ساتھ بغیر نکاح کے رہ رہی ہو، کس قدر بڑا وبال ہے۔ اور یہ اس لیے ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کردہ علم کو معمولی سمجھ کے سیکھنے کی زحمت بھی گوارا ہے، اس لیے سب مسائل معلوم ہونے چاہیے۔ اور کیونکہ بیان لمبا ہو رہا ہے میں بس آخر میں لے کے آتا ہوں، تیسرا علم ہے گناہوں کا علم، گناہوں کی معرفت۔ ظاہری گناہ بھی ہوتے ہیں، کچھ باطنی گناہ ہوتے ہیں، ہر گناہ کی معرفت مسلمان کو ہونی چاہیے۔ یہ گناہ کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، اس کی علامات کیا ہیں اور اس کا علاج کیا ہے، یہ فرض ہے سیکھنا۔ جو ہمارے یہاں اسکولز میں، کالجز میں بڑی معذرت کے ساتھ ہمارے دینی مدارس میں بھی ایسا سلیبس نہیں ہے جو خاص گناہوں کی معرفت کے لیے رکھ دیا گیا۔ الحمدللہ ہم اپنی اکیڈمی میں بڑا اہتمام کرتے ہیں اس کا، ہم نے ایسی بکس رکھی ہوئی ہیں جو گناہوں کی معرفت دینا ہے، لیکن ہمارے دینی مدارس میں بھی یہ میں نے کمی بڑی محسوس کی ہے، گناہوں کی معرفت نہیں۔ تکبر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے ہمارے اندر، کوٹ کوٹ کر ہم لوگوں کے سامنے کہتے ہیں کہ میں تو کتا ہوں، کمینہ آپ کے قدموں کی خاص، اور گھر میں پہنچ گیا تو یہی بیچارہ کتا کمینہ سلطان رائی بن جاتا ہے، تو بیوی کے اوپر روب جما رہا ہے، ماں باپ سے بدتمیزیاں کر رہا ہے، یا کوئی پاؤں پہ پاؤں رکھ دے۔ یہاں تو خیر مارنا وارنا الاؤڈ نہیں ہے، لیکن پاکستان میں دیکھیں تو 2 منٹ میں خاندان اس کا کھنگال کے رکھ دیتے ہیں ہم، 2 منٹ میں۔ ابھی تو منہ سے آپ آزانہ لفظ کہہ رہے تھے، تکبر اندر کا باہر آ گیا۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ علاج مانگتی ہیں۔ تو خلاصے کلام یہ ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اطاعت کا حکم دیا، اللہ نے اطاعت کا حکم دیا، اور وہ بغیر علم کے ممکن نہیں، اور علم سے ہم بہت ہی دور ہیں۔ آخری بات بس کر کے اپنا بیان ختم کرتا ہوں، بالکل لاسٹ کویسچن ہے، مجھے بتائیے گا ہمارے نبی کا دشمن ہمارا دشمن ہوگا کہ نہیں؟ زور سے بولے، نبی کا دشمن اور نبی کا دوست، اس کو ذرا دہرائیں ایک دفعہ، نبی کا دشمن، نبی کا دوست۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، نبی کا ایک بہت بڑا دشمن ہے، وہ کیا ہے؟ جہالت۔ سرکار نے ساری زندگی اس سے دشمنی کی ہے، اور نبی کا سب سے بڑی دوستی رہی ہے علمیت کے ساتھ۔ آپ علم پسند رہے ہیں اور صحابہ کو علمیت۔ اگر واقعی آپ نبی سے محبت کرتے ہیں تو آپ جہالت سے دشمنی کر لیں اور علم سے محبت رکھیں، انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ۔